الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، اس آدمی کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہوتی ہے جس پر مٹی جمع ہو جاتی ہے، پھر جب زور سے بارش آئے تو وہ مٹی دور ہو جاتی ہے اور وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے، اور وہ اپنی کسی کمائی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو باغ اونچائی پر واقع ہو، اگر اس پر بارش برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو خالی شبنم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس سے پہلے آپ کو مالک الملک کا یہ فرمان سنایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کسی کو احسان مند بنانا یا شرمندہ کرنا یا نمود و نمائش کرنا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں 700 گنا برکت ڈالتا ہے اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ کرتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہیں دنیا اور آخرت کا کوئی غم و خوف نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ نمود و نمائش کے لیے یا احسان جتانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور اس خرچ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسے تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات ہی کر دی جائے یا کسی کے قصور کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ تم اس طرح خرچ کرو تو تمہیں یوں فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں یوں نقصان ہوگا، بلکہ اس میں تو باریک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یوں خرچ کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس وقت خرچ کرنے والے موجود تھے جب یہ ارشاد پاک نازل ہوا۔ وہ کون تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ ارشاد پاک ان کی شان کے متعلق یہ ارشاد ہوا تھا، اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان کو مخلوق خدا کے لیے ہدایت و رہنمائی بنانے کے لیے بیان کیا گیا، تاکہ آنے والے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی غلامی میں رہ کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے طالب ہوں۔ اس سلسلے میں نبی پاک کے غلاموں کا ذکر بھی ہو چکا ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قربانیاں کی، صرف مال کی نہیں بلکہ جان کی بھی، اور ہر اس چیز کی جو انہیں بہت عزیز تھی، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا۔ یہ قربانی ایسی تھی کہ جس نے انہیں دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی دوستی میں داخل کر دیا، اور لوگوں کے لیے وہ رہنما بن گئے۔ ان کی قربانیوں کے مختلف واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو ان کی قربانیاں تھیں وہ عام انسانوں سے ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس اظہار خلوص قربانی میں بہت بڑی ہمت جرت کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی ہر محبت، خوف اور خواہش کو قربان کر دے، اور ایسی حالت میں کہ اس کے ساتھ شیطان بھی ہو اور نفس بھی ہو، جو قدم قدم پر اسے ورگلاتا بھی ہو، اسے خواہشات کے سمندر میں ڈبوتا بھی ہو اور اسے خوف و ہراس سے ڈراتا بھی ہو۔ لیکن ان تمام بندشوں کے باوجود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ایسے مال کیے، تو اس کی وجہ یہ تھی، اور ان کے لیے یہ مال آسان اس لیے ہوئے کہ انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق اور محبت نسبت تھی، جس کے نور سے ان کے دل و دماغ روشن تھے، اور اس روشنی سے انہیں دنیا کی حقیقت معلوم تھی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی قیمت بھی معلوم تھی۔ اس نیت کی بدولت انہوں نے بہت بڑی قربانیاں کی، اور اگر ان کی قربانی تھوڑی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کئی گنا بڑھا کر بہت بڑے اجر کا مستحق بنا دیا۔ ان کی یہ نیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھی، اور ان کی اسی نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ کے ان پر اتنی مہربانیاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے ان غلاموں کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مٹھی بھر جو کی دی ہوئی قربانی
آنے والی نسلوں کی کوہ احد کے برابر سونے کی قربانی سے بھی زیادہ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ان کی نیت خالص تھی، اور نیت خالص اس لیے تھی کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق سے انسان سے جو عمل سرزد ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتے ہیں، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیتا ہے تو ان کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں۔ ایک حکم ہے کہ دیکھو دنیا میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شیطان اور نفس کے علاوہ اقربا، دشمنوں اور حالات تو واقعات کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اصلی حقیقت کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی راستہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بات نہیں، بات صرف مفید ہے، بات وہی مفید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے تم ایسی باتوں میں مت الجھو کہ جن میں شیطان تمہیں الجھانا چاہتا ہے۔ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں توفیق دی ہے اسے ضائع مت کرو اور ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان نہیں رکھتے کہ جو اللہ تعالیٰ دیکھ اور سن رہا ہے، یہ ایمان نہیں رکھتے کہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ اپنی دنیاوی چلاکیاں، فائدے اور اپنی شہرت و عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے یا لوگوں کو اپنا احسان مند کرنے کے لیے اور اس طرح لوگوں کو ایذا و تکالیف دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے بہت بہادری دکھائی ہے یا بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا بلکہ انہوں نے نقصان حاصل کیا ہے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑ جائے اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ اب تو یہ بہت اچھا کھیت بن گیا ہے جس میں پھل اور سبزیاں بھی لگائے، لیکن زور سے بارش آ جائے اور جو کچھ کیا تھا وہ صاف ہو جائے اور وہ پتھر کا پتھر رہ جائے۔ جس طرح وہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دنیا میں جو اچھے عمل کرتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، تو ان کے اعمال بالکل اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح اس پتھر کے اوپر لگایا گیا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال کا تمہیں فائدہ حاصل ہو اور فائدہ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو پھر تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو، بلکہ ان لوگوں کی طرح جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس سے وہ اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں، وہ اسی میں ہے ان کا اطمینان قلب ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت بکر صدیق نے اپنی ساری دولت غربا مساکین کو آزاد کرانے میں خرچ کی۔ ایک دفعہ ان کے باپ نے کہا کہ ابو بکر کیا کرتے ہو؟ اس مال کو ایسے لوگوں پر خرچ کرتے ہو جو بالکل ناکارہ اور بیکار ہیں۔ اس مال کو ایسے آدمیوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو جو ہنر مند ہوں اور تمہیں فائدہ پہنچائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے فائدے کے لیے نہیں خرچ کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ بعض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہی میرا اطمینان ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مال ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو دکھلاوے کے لیے اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کی مثال اس چٹان پر پڑی مٹی کی طرح ہے جس پر ایک دن بارش آنے سے سب کو ضائع برباد ہو جائے اور اس طرح انہیں کچھ حاصل نہ ہو، بلکہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہو وہ بالکل بیکار چلا گیا، بلکہ ان کے اعمال تو محفوظ ہوتے ہیں اور اس باغ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک اونچی جگہ میں ہو، جیسے نہ سیلاب ضائع کر سکے، نہ کوئی بارش ضائع کر سکے اور نہ کوئی طوفان ضائع کر سکے، اور وہاں اگر بارش ہو تو انہیں دگنا پھل حاصل ہو، اور اگر صرف شبنم ہی پڑے تو اس سے بھی انہیں بہت فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر ایسے اعمال کرو جو دکھلاوے کے لیے ہوں اور ضائع ہو جائیں، یا وہ اعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے اعمال کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اور وہ بدلہ دینے والا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلی چیز نیت ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیت پر ہے، جو کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور یہ نیت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ کہ انسان شیطان کو بھی قابو کر لے، نفس کو بھی قابو کر لے اور اپنی ہر خواہش کو بھی ختم کر دے اور ہر خوف سے بھی آزاد ہو جائے
اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی انہوں نے ایسے اعمال کیے جو قبول ہوئے، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی انہوں نے ایسے اعمال کیے جن میں نیت صحیح نہیں تھی، تو وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ حضرت شافعی کا قول ہے کہ وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ ایک قاری تقریر کر رہا ہے اور بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی چلے گئے۔ نزدیک جا کر دیکھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں اور حدیث کا درس دے رہے ہیں اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے سن رہے ہیں۔ خاموش بیٹھ گئے، اور جب درس حدیث ختم ہوا اور لوگ منتشر ہو گئے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابو ہریرہ، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں کہ جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے خود سنی ہے۔ اور پھر فرتے جذبات سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، لوگوں کے حساب کا وقت ہوگا اور لوگ سخت پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گا، ایک قاری قرآن کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو۔ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلا کر پوچھے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا، عقل اور دماغ عطا فرمایا، تم نے میرے لیے کیا خدمت کی؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سمجھا اور پھر لوگوں کو پڑھایا، اور وہ لوگ موجود ہیں کہ جو میرے ہاتھ سے قرآن پڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتوں کی جماعت فرمائے گی کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ تمہیں حافظ قاری کہیں اور تمہارا بہت ادب و احترام کریں اور تمہاری عزت کریں، اور اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا۔ لوگوں نے تمہیں قاری بھی کہہ دیا، حافظ بھی کہہ دیا، اب تمہارا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جان دی، طاقت دی، جہاد کا موقع عطا فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے بڑی بہادری دکھائی، میں نے بہت سے کفار کو قتل کیا، حتیٰ کہ میں خود بھی تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹے ہو، فرشتوں کی جماعت فرمائے گی کہ تم جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جنگ تم نے اس لیے کی اور اس میں بہادری اس لیے دکھائی کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہیں اور بڑا طاقتور کہیں اور تمہارے لوگوں میں عزت ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے اور جو تمہاری خواہش تھی وہ پوری ہوگی۔ لوگوں نے تمہیں مجاہد شہید کہا اور تمہارا بڑا احترام کیا، اب تمہارا ہمارے ہاں کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد سخی کو بلایا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا اور تمہیں ہدایت دی کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، تو تم نے میرے راستے میں کیا خرچ کیا؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑا مال خرچ کیا، غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی بڑی مدد کی، اور وہ لوگ موجود ہیں جن کی میں خدمت کرتا رہا، کھانا پینا غرض ہر طرح کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، اور فرشتوں کی جماعت فرمائے گی تم جھوٹے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو مال خرچ کیا اسے تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا سخی کہیں گے، تمہاری بڑی عزت و شہرت ہوگی، فلاں آدمی بڑا سخی اور اچھا ہے، وہ ساری شہرت تمہیں مل چکی، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زور سے میری ٹانگ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ سب سے پہلے یہی 3 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمل کی بنیاد نیت ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہوئی تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کے ہی طالب رہو، اور یہ خیال مت کرو کہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر تمہیں تکلیف بھی ہو یا نقصان بھی پہنچے تو اس پر دھیان مت دو۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اور پھر اس امید پر رہو کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری اسی میں بہتری ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرو گے اور دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز رہو گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خواہش مطلوب ہو، دنیاوی شہرت آرام یا کچھ اور مطلوب ہو، تو یاد رکھو اپنے مال کو بھی ضائع کرو گے اور اپنے اموال کو بھی ضائع کرو گے، اور اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی تو تب ایسی کیفیت پیدا ہو سکے گی
کہ ہر عمل میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور دنیا کی کوئی اور خواہش سامنے نہ ہو، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک ہوتے ہیں۔ اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر تعلق رکھنے والے ہیں، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جائے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت سمجھائی جائے، اور پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر دعا کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔